بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، حال ہی میں پاکستان لاہور شریف میں حضور گنج بخش فیض عالم حضرت تاتا علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس مبارک پر جو واقعہ اور جو وہاں صورت پیش آئی، اس حوالے سے اولاً تو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس شریف پر ایسے لوگوں کو مدعو کیا گیا اور سٹیج کی زینت بنایا گیا کہ جو عقیدہ اہل سنت سے ہٹ چکے ہیں، اور تفضیلی اور نیم رافضی گروپ ہے، اس کو وہاں بلایا گیا، جس وجہ سے یہ وہاں یہ دیکھنے میں صورت پیش آئی اور یہ حالات خراب ہوئے۔ اس میں اولاً وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، جو پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، ہم انہیں اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ ایسے لوگوں کو بلایا کیوں گیا جو اہل سنت میں بالکل واضح رافضی ہو چکے ہیں۔ ان کو حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے عرس میں کیوں بلایا گیا اور ان کو مہمان کے طور پر وہاں بلایا گیا؟ تو ہم یہ عرض کریں گے، گزارش کریں گے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں، مثلاً ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ، اور پھر داتا صاحب رحمہ اللہ کی مسجد کا خطیب مولوی رمضان سیالوی، یہ لوگ ذمہ دار ہیں، اور ہم مطالبہ کریں گے حکومت پاکستان سے کہ ان دونوں کو وہاں سے معطل کر دیا جائے اور صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت لوگوں کو ان مقامات پر متعین کیا جائے۔ داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسجد شریف کا خطیب وہ بندہ ہونا چاہیے جو 100% اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ہو، اور ہم یہ کہیں گے کہ اس کا ٹیسٹ لیا جائے۔ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کشف المحجوب شریف فارسی زبان میں ہے، اس سے ٹیسٹ لیا جائے، اس کو وہ پڑھ بھی سکتا ہو، سمجھتا بھی ہو، اور داتا صاحب نے جو عقائد بیان فرمائے ہیں ان کے ساتھ متفق ہو، جس کے عقائد کشف المحجوب شریف کے مطابق ہوں، وہی حق رکھتا ہے کہ وہ داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسجد شریف کا خطیب ہو سکے۔ دوسرے کو کیا حق حاصل ہے؟ اور یہ رافضی جو اس دفعہ بلا رکھے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہاں سے دھتکارا گیا اور مسترد کیا گیا اور رد کیا گیا، اور ان کو وہاں جو لاتیں پڑی ہیں، یہ حضور داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے۔ ہم اس کو کرامت سے تعبیر کریں گے کہ داتا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بد مذہبوں کو برداشت ہی نہیں فرمایا اپنے عرس شریف پر۔ اب جو لوگ اس کی دوسری جانب جا کے مذمت وغیرہ کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ، ان میں کچھ تو ناسمجھ لوگ داخل ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو وہ صحیح سمجھ نہیں پا رہے، اور کچھ لوگ رافضی ہیں، تفضیلی ہیں۔ ایسے لوگ وہ برطانیہ کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، چونکہ وہ تو ہیں ہی رافضی، وہ تو اس گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ برطانیہ میں وہ رفض پھیلا رہے ہیں۔ یہ ایسے نامعقول لوگ ہیں، ان کو تو اپنے نام کی ترکیب کا ہی پتہ نہیں۔ اگر پوچھا جائے تمہارا نام مرکب ہے، مفرد ہے، پھر مرکب ہے تو کون سا مرکب ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے،
اس کے مفردات کا معنی بھی ان کو نہیں آتا. یہ ان کی علمی قابلیت ہے. اور لفظ علماء یہ صیغہ کون سا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں، اور یہاں ترجمان بنے پھرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. لہذا اہل سنت و جماعت متحد و متفق ہو کر ان کو پہچانے بد مذہبوں کو. اور بریلی شریف سے الحمدللہ جو فتویٰ آ چکا ہے، تمام اہل سنت و جماعت اس فتوے پر نظر رکھیں اور اس کی روشنی میں ان لوگوں کو پہچانیں، اور ایسے لوگوں سے اہل سنت و جماعت کو پاک رہنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.